پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، بیکاز وہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے بات کہ کیا ضرورت ہے. دیکھیے دونوں مفتاح اور شاہد دونوں پروفیشنلز ہیں، دونوں بہت کمپیٹنٹ ہیں، دونوں پڑھے لکھے ہیں. جی. کسی ایک کے اوپر بھی کوئی کرپشن کا یا ایڈ ایڈمنسٹریشن کا یا کوئی نیگیٹو کامنٹ یا چارج سٹک نہیں کیا. ہاں لگا، لیکن اس سے بری ہو گئے اور بری پھر تو انہوں ہو نے گئے. کہا اور کہ ہم سو کریں گے. ابھی حال ہی میں جن صاحب نے الزام لگایا تھا، جی شہزاد اکبر صاحب، جی انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں دونوں کو کلیئر کر دیا. انہوں نے کہا جی کیس ہی کوئی نہیں تھا. میں تو کہتا رہ گیا کوئی کیس نہیں ان کے خلاف، تو اس پہ بھی نمبر لے جاتے ہیں. جی. دوسری چیز کہ دونوں محب الوطن ہیں، کوئی شک ہی نہیں ہے اس کے اوپر. تیسری چیز کہ دونوں مسلم لیگ نون کا حصہ تھے اور بڑے فیتھفل تھے ٹو دا پارٹی. کسی سٹیج پہ بھی انہوں نے ڈی اسٹیبلائز نہیں کیا پارٹی کو. جی. جو بھی ان کے اختلافات تھے لیڈرشپ کے ساتھ وہ باہر نہیں آنے دیے انہوں نے جب تک وہ پارٹی کے اندر تھے. جی. مگر دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ نے ان کو لیٹ ڈاؤن کیا ہے. دونوں کا یہ ایک موقف ہے، اور ساری پورا پاکستان کو بھی اس بات کا احساس ہے. یہ جو ساری باتیں میں نے کہی ہیں سب اتفاق کریں گے اس کے ساتھ. دونوں فیل کرتے ہیں کہ لیٹ ڈاؤن فیل کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی نے ہمیں عزت نہیں دی یا مقام نہیں دیا جو ہمارا تھا یا ہمیں مل سکتا تھا. دونوں کے پاس آپشن تھی کہ وہ رہیں پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے یا چھوڑ دیں. دونوں نے یہ فیل کیا کہ ہمیں پہچانا نہیں گیا اور ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ہمارے ساتھ عزت نہیں دی ہمیں. دونوں نے پھر فیصلہ کیا کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں پارٹی. یہ نہیں کہ پارٹی میں رہیں گے اور نان اینٹی بن جائیں گے اور جی حضوری کریں گے، وہ اب نہیں ہوگی. اس کے بعد آگے آپشن یہ تھا کہ سیاست چھوڑ دیں، عمران خان کو جوائن کر لیں یا اپنی نئی پارٹی بنائیں. اچھا. اور کوئی چوتھا آپشن نہیں تھا. چودھری انتصار کی طرح ایک طرف ہو جائیں وہ بھی نہیں تھا. نہیں دیکھیں نا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، یا تو وہ چھوڑ دے سیاست، یہی میں نے کہا نا، ایک آپشن یہ تھا سیاست چھوڑ دیں. چودھری انتصار کہتے ہیں نا میں نے چھوڑ دی ہے، وہ اور بات ہے کسی وقت واپس آ جائے، مگر ابھی تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے نہیں کہیں جانا. جی. تو یا ایک آپشن تھا چھوڑ دیں، دوسرا آپشن تھا کہ عمران خان کو جوائن کر لے، لیڈنگ پارٹی ہے اس وقت، پاپولر پارٹی ہے. جی. اور تیسرا آپشن یہ تھا کہ اپنی سیاسی جماعت بنائیں. اب وہ عمران خان کو نہیں جوائن کر سکتے، تو اس میں ایک تو یہ کہ انہوں نے عمران کو اپوز کیا آئیڈیالوجیکلی، اور وہ جینیونلی یہ سمجھتے ہیں کہ ہی از ناٹ گڈ فار پاکستان. اس لیے کیسے وہ یو ٹرن لے کے اب ایک اپرچونزم، موقع پرستی کا شکار ہو جائیں. دونوں بہت، ان کی انٹیگریٹی بہت ہے، دیانتداری ہے اور اصول پہ بھی چلتے ہیں. اچھا. جس حد تک سیاستدان چل سکتا ہے. تو عمران خان کو جوائن کرنے والا آپشن نہیں تھا، چھوڑنے کا آپشن تھا، مگر انہوں نے سوچا نہیں. تو پھر یہی تھا نا کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے. پھر یہ سوال تھا کہ اس میں کون ہوگا، کس قسم کی پارٹی ہوگی، ایجنڈا کیا ہوگا. تو ظاہر ہے آج تو عوام کے بغیر کوئی پارٹی چلتی نہیں، تو عوام کو تو بیچ میں انوالو کرنا تھا. ٹھیک، تو وہ تو سبھی کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں اب وہ پہنچے ہیں اس جگہ پہ کہ انہوں نے سوچا کہ پارٹی لانچ کرنی ہے. اب اگلا سوال جو ہے وہ آپ والا سوال ہے. اس کے امپورٹنٹ تھا یہ بیک گراؤنڈ دینا کہ کیا آج کے ماحول کے اندر ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کا جو ان کا پرسونا ہے، جو عوام ان کے بارے میں سوچتی ہے، اور کیا یہ جو ایجنڈا لے کے آئے ہیں عوام کو ساتھ لے جانے کے لیے، کیا وہ اس سے جان ہے کہ نہیں ہے. یہ اب سوال کھڑا ہو گیا. اس کے باوجود کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، کرپشن نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ سب اپنی جگہ پہ. وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر دو سوال ہوتے ہیں. انگریزی کا محاورہ ہے، یہ میتھمیٹکس سے لیا گیا. اب کیسے میں سمجھاؤں، آپ اس کو ترجمہ کر دیجئے گا کہ کسی چیز کا بھی حل جب آپ ڈھونڈتے ہیں تو اس کی دو کنڈیشنز ہوتی ہیں. اچھا. ایک کو کہتے ہیں نیسیسری کنڈیشن، دوسری کو کہتے ہیں سفیشینٹ کنڈیشن. یہ انگریزی کا محاورہ ہے، یہ میتھمیٹکس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نیسیسری کنڈیشن وہ ہوتی ہے
کہ اس کے بغیر تو بات آگے چلتی نہیں، چارہ نہیں ہے. چارہ نہیں ہے. وہ نیسیسری کنڈیشن ہے، یہ تو ہونی پڑے گی. اگر کام کو آگے چڑھانا تو نیسری کنڈیشن ہونی ہے. ٹھیک ہے. سفیشینٹ کنڈیشن وہ ہوتی ہے کہ پھر نیسری کنڈیشن تو فلفل ہوگی، چل تو پڑے. تو وہ کون سی کنڈیشن ہے جس کے ساتھ کامیابی ہوگی؟ وہ الگ ہوتی ہے، صرف چلنے کے ساتھ نہیں کامیابی ہوتی. اچھا اچھا. تو نیسیسری کنڈیشن اینڈ سفیشینٹ کنڈیشن کہ ایک ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جو کام چلا دیتی ہے، کم سے کم وہ اور کافی وہ. ہاں. تو اب نیسری کنڈیشن جو ہیں وہ تو عوامی کہ عوام کا ساتھ لے کے چلنا. ٹھیک ہے. سفیشینٹ کنڈیشن یہ ہے کہ عوام ساتھ بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے. اس ملک میں عوام کو اتنی اہمیت صرف تھیوری میں دی جاتی ہے، حقیقت میں تو آپ نے دیکھا ہی کہ عوام کی رائے جو ہے اس کو کس طریقے سے سبٹاج کیا جاتا ہے جی. اور ہوتی رہی ہے. اقتدار میں آتے ہیں تو اور بدل جاتے اس سے پہلے بھی. جی. اچھا تو یہ بات آ گئی. اچھا. اب آئیے کہ جی یہ کامیاب ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. میں نے پہلے شروع میں ہی آپ سے کہا تھا کہ ابھی خان صاحب کا وقت ہے، ابھی کوئی سیاسی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی سوائے خان صاحب. دیکھیں یہ ایک حقیقت ہے، اس کو پہچاننا پڑے گا. خان صاحب کے کرزما کی وجہ سے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانی کی وجہ سے، کیونکہ شاید خاقان عباسی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، ان سے سوال یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کا بیانیہ کیا ہوگا، آپ رائٹ کے ہوں گے یا لیفٹ کے؟ تو رائٹ اور لیفٹ کا تصور تو پاکستان میں ڈیڈ ہو چکا بقول ان کے. دیکھیے میں تھوڑی سی پھر تاریخ میں آپ کو لے چلتا ہوں. وہ یہ کہ سیاسی جماعتیں جو بنی ہیں اس ملک میں، ایک مسلم لیگ تھی، اس میں سے بہت سی مسلم لیگ نکل آئیں. ایک ہی کامیاب ہوئی، نواز لیگ. اس سے پہلے وہ جنیجو لیگ تھی، پھر ایوب خان کی لیگ تھی اس سے پہلے، پھر جنیجو لیگ تھی، پھر ضیاء لیگ تھی، پھر اس کے بعد کاف لیگ بنی. نہیں وہ بعد میں بنی. پھر جنیجو لیگ، پھر اس کے بعد نواز لیگ، پھر نواز سے کاف لیگ. ٹھیک ہے جی، آف شوٹس ہیں، مگر صرف کامیاب نواز لیگ رہی. اور نواز لیگ کی کامیابی کا کیا وجہ تھی کہ وہ کامیاب ہوئی؟ بتائیں آپ. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ آگے جا کے یہی چیز کے اوپر مجھے آپ سے سننا ہے کیوں کامیاب ہوئی. نواز شریف کی لیگ اس لیے کامیاب ہوئی کہ شروع میں اسٹیبلشمنٹ نے ان کو اچھالا، پکڑا، ساتھ ہاتھ لیا اور ان کو چلایا. اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت تھی کہ پیپلز پارٹی کو کاؤنٹر کرنا تھا، اور نواز شریف صاحب کو انہوں نے ایک لیڈر بنا دیا اور پوری مدد کی، ان کی پارٹی بنا دی. نواز شریف صاحب کے پاس کوئی پارٹی نہیں تھی، وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی پارٹی بنائی، ان کو سپورٹ کیا اور چلایا. ٹھیک. اور پنجاب ان کے حوالے کر دیا اور ان کو وہاں سے مقبولیت ملی. پہلا راؤنڈ. ٹھیک ہے. دوسرے راؤنڈ میں جب یہ جیسے سمجھتے نا کہ وہ سٹیم ہوتی ہے نا، جب وہ بھاپ پانی ابل گیا تو سٹیم ختم ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کی، تو پھر اس سٹیج پہ میاں صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے اپنے آپ کو ریوائیو کیا. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو شروع میں اسٹیبلشمنٹ لے کے چلے، اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہا کہ چلو گھر جاؤ، تو انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نعرہ لگا کے پھر لوگوں کی امیجنیشن کو پکڑا. ٹھیک ہے. ٹھیک. ابھی آتے ہیں کہ اور جب انہوں نے وہ اپنا نعرہ چھوڑا تو آپ نے دیکھا ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو اگلی بات پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے اس ملک کی جو نئی پارٹی بنی تھی. ٹھیک. یہ بھٹو صاحب نے بنائی تھی. جب وہ ایوب خان کی گورنمنٹ سے چھوڑ کے باہر آئے تو انہوں نے ایک پیپلز پارٹی بنائی. ٹھیک. اور اس میں مڈل کلاس کے لوگ اور پروفیشنل لوگوں کو اس میں شامل کیا. ٹھیک. پیپلز پارٹی ٹوٹی نہیں. بڑی کوشش کی اسٹیبلشمنٹ نے پیپلز پارٹی کو توڑنے کی. پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے شاخیں نکلیں، پارلیمنٹیرینز نکلیں، شہید بھٹو گروپ نکلا، وہ بھٹو گروپ، مرتضیٰ بھٹو کا گروپ نکلا. اس کے بعد ممتاز بھٹو صاحب کا بھی، انہوں نے بھی کوئی چھوٹی موٹی حرکت کی، شیرپاؤ گروپ بھی نکلا، اینڈ سو آن. مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پیپلز پارٹی ایک ہی رہی. ٹھیک ہے جی. اور وہ پھر محترمہ نے اس کو چلایا اور اب زرداری صاحب نے چلایا اور اب تو ایک ہی پارٹی ہے جو کہ آپ سمجھیے آرگینک قسم کی پارٹی ہے، نئی پارٹی. اس پارٹی نے شروع میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ نہیں ملی اسے. اگر ملی ہوتی تو وہ اور ہی صورت حال ہوتی. اسٹیبلشمنٹ تو خود جب بھٹو صاحب الیکشن 1970 کی جیتے ہیں تو بڑے شوق ہو گیا تھا ان کو کہ یہ کیا ہوا. ہاں. تو اینی وے تو ایک ہی پارٹی تھی جو کہ اسٹیبلشمنٹ نے جس کو اٹھایا نہیں.
इनफैक्ट एस्टेब्लिशमेंट ने 2 दफ़ा, अच्छा। एक दफ़ा भुट्टो साहब को निकाला और 2 दफ़ा मोहतरमा को निकाला, तो एक किस्म की एंटी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी बन गई। उसका खमीर समझा जाता है जी, और डीएनए नून लीग का और है, मुख्तलिफ है। तो इसीलिए वो फिर भी लोगों की इमेजिनेशन के अंदर रही जी, क्योंकि जब वो गवर्नमेंट में भी थी तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इश्यूज चलते रहे और जब बाहर थी तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ इश्यूज चलते रहे। अच्छा, यानी अयूब खान साहब से जो रिलेट किया जाता है, भुट्टो साहब को डैडी कह के पुकारते थे, ये नहीं, सब वो चीजें जो हैं पुरानी बात है ना, डैडी वो तो सारी एक ही जगह की पौध है, सारे निकले तो वहीं से ना, एस्टैब्लिशमेंट से ही निकले। ओके, अच्छा, अब आइए पीटीआई। पीटीआई इमरान खान साहब 96 में जी। पहली दफ़ा इन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, कुछ नहीं मिला, कोई इस्टेब्लिशमेंट की हेल्प नहीं थी। खान साहब हर जगह पहुंचे, बहुत हीरोइक इमेज था, करिश्मा था, सब कुछ था, घास नहीं लोगों ने डाला। ठीक, तो ये करिश्मा वाला जो फैक्टर है ना जी, करिश्मेटिक, ये करिश्मा होना, अच्छा। ये 1996 में उनका बहुत करिश्मा था, मगर वोट नहीं पड़ा। 96 में पार्टी लॉन्च करके 7 में लड़ा ना इलेक्शन। 97 जनवरी 97 जो इलेक्शन। तो तब सोशल मीडिया ना होने की वजह से नहीं ऐसा हो छोड़ी सकता है। सोशल ओके। मीडिया, बाकी पार्टीज भी तो थी ना, हाँ। उनको मिल रहा था ना वोट, ओके। तो सोशल मीडिया हैड नो रोल टू प्ले इन एनी सक्सेस और फेलियर। अच्छा, अब बात यह है कि तो करिश्मा ऑन इट्स ओन कुछ नहीं कर सकता, तो ये भी जो कह रहे हैं जी करिश्मा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो बात की बात है, मगर जब हो भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो आप कामयाब हों। खान साहब 97 से लेके 2018 तक लड़ते रहे हैं, सवाए एक इलेक्शन के 2008 की जो उन्होंने बॉयकॉट की थी, जी, बाकी सब इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया है। यहाँ तक कि जब मुशर्रफ ने इलेक्शन कराए थे तो मुशर्रफ का ये कहना कि एक सीट जो ये जीते थे वो मुशर्रफ ने जिताई थी, इंटरव्यू रिकॉर्ड पे है। इंटरव्यू रिकॉर्ड पे। जी, तो करिश्मा वाज नॉट इनफ, हीरो होना वाज नॉट इनफ। पाकिस्तान की आवाम बड़े सोच समझ के वोट देती थी। अच्छा, तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी खान साहब